ذلت و رسوائی نے آخر چودھری پرویز الہی کا پیچھا کیوں نہ چھوڑا؟ تاریخ میں 11 بار انتخابات جیتنے والے پرویز الہی اب اپنے ہی خاندان کے بچوں سے بھی ہار رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی اور ان کا خاندان جو ہے، ان کے بچے، آخر کیا 2 ماہ کی وزارت اعلیٰ کی اتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے کوئی اور؟ شیر افضل مروت جو ہے اس کے بھی برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے ان کو نہ صرف پی ٹی آئی کی ترجمانی سے ہٹایا بلکہ اب حکومت ان کو کسی طور جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہ بنانے کا تہیہ کر چکی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، چودھری پرویز الہی کو آپ جانتے ہیں، پاکستانی سیاست میں چودھری خاندان کا کردار جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ چودھری ظہور الہی کے گھر سے شروع ہونے والی سیاست جو ہے وہ اب تیسری نسل کو منتقل ہو چکی ہے۔ چودھری پرویز الہی ان میں سے ایک انتہائی اہم شخصیت ہے جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے اور پھر پیپلز پارٹی کے دور میں وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے۔ چودھریوں کو سیاست کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور بلکہ انہیں بادشاہ گر کہا جاتا ہے کہ وہ عددی اکثریت میں کم ہونے کے باوجود بھی ایک بڑا حصہ حکومتوں سے ہتھیا لیتے ہیں۔ لیکن چودھری پرویز الہی جو ہے اس دفعہ وہ شدید قسم کی جو ہے نا وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے اور وہ آج تک زیر عتاب ہیں۔ پچھلے 8-10 ماہ سے وہ مسلسل جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، فرار ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو عدالتوں نے اشتہاری قرار دے دیا ہوا ہے۔ اور چودھری پرویز الہی کے اتنے برے دن آ چکے ہیں کہ وہ 2 دفعہ ایک ہی سال میں 2 انتخابات اپنے خاندان کے بچوں سے ہار گئے ہیں۔ جی ہاں، یعنی 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے اس میں وہ چودھری جو ہے شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری سالک حسین سے انتخاب ہار گئے تھے، یعنی کہ اپنے بھانجے سے۔ وہ ان کا بھانجا بھی ہے، یہ ان کے ماموں ہیں چودھری سالک کے، چودھری پرویز الہی صاحب جناب۔ اب دوسری دفعہ ضمنی انتخابات میں 21 اپریل کو جو منعقد ہوا، رات گئے جب میں اس کے نتائج میں سن رہا تھا تو جب چودھری پرویز الہی کی سیٹ کا نتیجہ آیا تو ایک دم میرے دماغ میں جو ایک سب سے پہلی چیز آئی کہ کیا کسی کے اتنے برے دن بھی شروع ہو سکتے ہیں کہ آج وہ اپنے دوسرے جو ہے عزیز جو نوجوان ہے موسیٰ الہی جو چودھری وجاہت کے بیٹے ہیں، یعنی کہ وہ چودھری ظہور الہی کے 2 پوتوں سے مسلسل 2 انتخاب ہارے ہیں۔ تو یہ ان کا کیسا سیاسی فیصلہ تھا؟ میرے خیال میں یہ ان کے برے دن اسی دن شروع ہوئے جب پی ڈی ایم نے ان کے خلاف ان کے ساتھ مل کر عثمان بزدار کی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کے گھر پر سب کچھ طے ہو گیا تھا، مٹھائیاں کھلائی جا چکی تھی، دعائے خیر فرمائی جا چکی تھی، لیکن صبح دم ان کے صاحبزادے مونس الہی کو ایک کال آتی ہے جس کی شناخت انہوں نے آج تک ظاہر نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ شاید یہ باجوہ صاحب کی کال تھی یا ان کو ٹریپ کیا گیا تھا یا جو بھی تھا، اس کال سے ٹریپ ہو کر وہ وزیر اعلیٰ بننے کے بجائے بنی گالا پہنچ گئے جناب۔ اور وہ دن اور آج کا دن چودھری پرویز الہی جو ہے وہ گن چکر بنے ہوئے ہیں، وہ مسلسل جیل میں ہیں، ان کے صاحبزادے باہر فرار ہو چکے ہیں اور وہ 2 انتخابات مسلسل جو ہے نا وہ ہار گئے ہیں اور انتہائی بری طرح ہارے ہیں اور اپنے ہی خاندان کے بچوں کے ہاتھوں ہارے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس سے پہلے بھی میں اپنے 2 ولاگ میں یہ ذکر کر چکا تھا، عام انتخابات سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کسی صورت نہیں جیتیں گے۔ گجرات میں جو ان کے آبائی حلقے ہیں وہاں جتنا ووٹ بینک ہے وہ ان میں اکثریت چودھری خاندان کی ہے۔ اب چودھری جو پرویز الہی جو اپنے خاندان سے ٹوٹ گئے تھے، یہ اکیلے اور ان کے صاحبزادے جو ہیں مونس الہی صاحب وہ ایک طرف تھے، باقی پورا خاندان دوسری طرف تھا۔ تو لامحالہ جس طرف خاندان کے زیادہ لوگ تھے، لوگوں کا جھکاؤ بھی فطری طور پر ادھر ہی ہونا تھا۔ اور پھر انہوں نے نون لیگ کے ساتھ الحاق کر لیا، ان کے مقابلے میں نہ نون لیگ نے کوئی بندہ کھڑا کیا نہ پیپلز پارٹی نے۔ تو تحریک انصاف کا ووٹر جو تھا، وہ جو مقامی ووٹر تھا، وہ بھی چودھریوں کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا نا کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی اتحاد ہو جاتا یا ان کو بڑی جو ساتھ مل جاتے وہ۔ تو اس دن سے چوئی صاحب کے برے دن جو ہیں وہ مسلسل چل رہے ہیں
اور ابھی پتہ نہیں کب تک چودھری پرویز لائی جو ہے ان کو سمجھ آئے گی۔ ایک ویلاگ میں نے اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ کیا چودھری پرویز لائی پی ٹی آئی چھوڑ جائیں گے، حالانکہ وہ اب تک ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت چودھری صاحب سے بڑے چودھری صاحب چودھری شجاعت حسین نے جیل میں 3-4 ملاقاتیں کی تھی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ کسی جگہ کسی حد تک جو ہے چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے وہ یہ مان بھی گئے تھے کہ ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف میں واپس آ جائیں گے، لیکن ان کے صاحبزادے جو مونے سلائی ہیں ان کی ضد ایک دفعہ پھر آڑے آئی، اور ان کے باپ کو اپنے بیٹے کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑا۔ بیٹا باہر یورپ میں پھر رہا ہے، اور ان کا باپ جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں جیلوں میں خجل خوال ہو رہا ہے، اور اپنے خاندان کے جو ہے بچے بچونگڑے ان سے ذلت امیز ان کو شکست مل رہی ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، دوسری خبر تھی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے۔ وہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں تحریک انصاف کے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو عمران خان نے پچھلے دنوں نامزد کیا تھا کہ ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا۔ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ایوان کی سب سے اہم جو ہے وہ کمیٹی ہوتی ہے، لیکن اب میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ اگر اس طرح کا بندہ چیئرمین بنتا ہے تو حکومت کے لیے بڑا ایک ٹف ٹائم وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اب جو خبر آئی ہے کہ حکومت کسی طور بھی جو اس کو بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا حل کیا نکالا ہے؟ حکومت نے یہ حل نکالا ہے کہ یہ عہدہ اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے، کہ جو بھی اپوزٹ بندہ ہوگا اسمبلی میں وہ ہوگا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ خبر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء پاکستان کے جو نور عالم خان صاحب ہیں ان کو بطور چیئرمین جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لایا جائے گا۔ بلا شبہ نور عالم پڑھے لکھے ہیں، وہ پہلے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، لیکن جو اس طرح شیر افضل مروت صاحب کا جس طرح کا سٹانس ہے، یا جس طرح کا ان کا لہجہ ہے، یا جس طرح کا ان کا انداز ہے، یا حکومت کے ساتھ جس طرح کا اس کا اٹ کھڑکا کہہ لیں جناب وہ نور عالم صاحب وہ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ نور عالم صاحب جو ہیں یہ وہی صاحب ہیں جو پہلے تحریک انصاف میں تھے۔ یہ ٹوٹ گئے تھے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش آئی ہے کی گئی سی پی ڈی ایم کی طرف سے، تو یہ اسمبلی میں علیحدہ ہو گئے تھے ان سے نا۔ یہ دوبارہ جیتے ہیں، دوبارہ جیت کر یہ جمعیت علماء پاکستان کی نشست پر قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ اگر بطور چیئرمین آ جاتے ہیں تو یہ ایک فرینڈلی ہی میچ ہوگا وہاں پہ نا اپوزیشن کے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر، تو وہاں پہ کوئی اتنا ٹف ٹائم جو ہے نا حکومت کے لیے ٹف ٹائم وہ نہیں بنے گا۔ تو اب یہ کہ ایک طرف تو شیر افضل مروت کو یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نہیں بنیں گے، دوسرا عمران خان صاحب خود ان کے طرز عمل سے، ان کی زبان سے اور ان کے انداز سے شاید شدید نالاں ہیں کہ انہیں ترجمانی سے بھی ہٹایا جا چکا تھا، کہ وہ تحریک انصاف کے پہلے ترجمان تھے، عمران خان کے چند ایک جو سپوکس مین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن اب عمران خان نے ان کو اپنی ترجمانی سے، پی ٹی آئی کی ترجمانی سے بھی ہٹا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید اس طرح کے لوگ جو ہیں جو بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہیں، جو بولتے وقت کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، وہ عمران خان کے لیے اثاثہ نہیں ثابت ہو رہے، ان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، شاید ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح کے جو لوگ ہیں جو باقاعدہ سیاستدان نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں، کیونکہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے تو یہ لوگ سارے پس پردہ چلے جائیں گے، ان کا کوئی سیاسی کردار جو ہے وہ پیچھے نہیں بچے گا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ دو اہم خبریں تھیں جو آپ سے ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ خبریں پسند آئیں گی، ہمارے پروگرامز آپ کو پسند آتے ہوں گے۔ اگر ہماری باتوں میں کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی سچائی ہوتی ہے، تو آپ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔